السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وعلی ذبیہ وصحبہ ابد الدہور وکرما۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن شریف کی جس آیت پاک کی تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے حوالے سے مجھے حق پیغام آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو ہمارا تقریر کا عنوان ہے وہ عنوان ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ جی اس عنوان کے تحت کچھ باتیں آپ تک مجھے پہنچانی ہیں۔ بہت اہم موضوع ہے، بے شک۔ غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ حقوق اللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ بندے پر اللہ کے کیا حق ہیں، اور حقوق العباد کا مطلب ہوتا ہے بندے کے بندے پر کیا حق ہیں۔ جی حقوق اللہ کی بھی اہمیت اور حقوق العباد کی بھی اہمیت۔ حقوق اللہ کیا ہیں، حقوق العباد کیا ہیں؟ بہت آسان لب و لہجے میں انشاءاللہ تعالی میں اپنی بات کو کہنے کی کوشش کروں گا، اور اگر آپ بغور سماعت کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے سمجھ میں بھی آئے گا۔ حقوق اللہ، اللہ کے حقوق، اللہ کے حق کیا ہیں؟ جتنی بھی عبادتیں ہیں ان عبادتوں کو ان کے وقتوں پر صحیح طریقے سے ادا کرنا، یہ اللہ کا حق ہے بندوں پر۔ یہ اللہ کا حق ہے بندوں پر۔ افضل العبادات کیا ہے؟ نماز ہے۔ قرآن شریف میں اللہ نے جگہ جگہ فرمایا اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ نماز قائم کریں گے تو کیا ہوگا؟ قرآن شریف کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائیوں سے بھی روکے گی، بری باتوں سے بھی روکے گی۔ بس تم نماز کی پابندی کرو۔ حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی، سب نمازوں کی پابندی کرو، خاص طور سے بیچ والی نماز کی۔ اور اگر نماز کی پابندی نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو لوگ نمازوں کو سستی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، کاہلی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، وقت گزار کر پڑھتے ہیں، تو جہنم میں ایک وادی جس کا نام ویل ہے، اللہ اس ویل وادی میں ان لوگوں کو ڈالے گا جو نمازوں کو سستی کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اب آپ یہاں سے سوچ سکتے ہیں جو سستی کے ساتھ ادا کر رہے ہیں ان کو جہنم کی ویل وادی میں ڈالا جائے گا، اور جو نمازوں کو بالکل ہی چھوڑے بیٹھے ہیں ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ تو اللہ کا حق ہے بندے پر کہ بندہ نمازوں کے ٹائم پر نمازوں کو ادا کرے۔ زکوٰۃ کے تعلق سے اللہ نے جگہ جگہ فرمایا واتوا الزکوٰۃ، واتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، جب زکوٰۃ ادا کرو گے تو یہ زکوٰۃ پہ دیا ہوا مال
تمہیں پاک کر دے گا، تمہیں طیب و طاہر کر دے گا۔ زکوٰۃ ادا کرو۔ روزوں کے تعلق سے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے جیسا کہ پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ حج کے تعلق سے اللہ نے فرمایا اتم الحج والعمرہ، حج بھی ادا کرو، عمرہ بھی ادا کرو۔ اگر اللہ نے تمہیں صاحب حیثیت بنایا ہے تو حج کرنا بھی ضروری ہے۔ تمام عبادتوں کو ان کے وقتوں پر صحیح طریقے سے ادا کرنا، یہ اللہ کا حق ہے بندے پر۔ مسلم شریف کی حدیث آقا نے فرمایا تقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ نماز کو ان کے وقتوں پر ادا کرو، روزے رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، حج کرو۔ یہ بندے کے لیے ضروری ہے۔ اب عبادت کرنا کیسے ہے وہ بھی بتایا۔ مسلم شریف کی روایت، آقا ارشاد فرماتے ہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ جب عبادت کرو تو اس انداز سے عبادت کرو گویا کہ تم اپنے مولا کو دیکھ رہے ہو، اپنے رب کو دیکھ رہے ہو۔ اس انداز سے عبادت کرو۔ نزہۃ المجالس کی روایت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہہ دیا کہ علی تم ایسے معبود کی عبادت کرتے ہو، تم ایسے الہ کی عبادت کرتے ہو جسے تم نے دیکھا تک نہیں، جسے تم نے دیکھا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں تم سے کس نے کہہ دیا میں نے اپنے مولا کو نہیں دیکھا، اپنے معبود کو نہیں دیکھا؟ علی سے یہ سوال کرنے والوں سنو، علی نماز میں ایک سجدہ کرنے کے بعد دوسرا سجدہ اس وقت کرتا ہے جب پہلے سجدے میں اپنے رب کے جلووں کو دیکھ لیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن غوث اعظم، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ مائک کی وجہ سے آپ کو ایکو کی وجہ سے کوئی ڈسٹرب تو نہیں ہو رہا ہے؟ ساری باتیں کلیئر ہو رہی ہیں، سمجھ میں آ رہی ہیں اچھی طریقے سے؟ جی لگا کر کہہ دیں سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ اور آگے سرکار نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اور عبادت کرنے میں اگر تمہارا عقیدہ اور تمہارا یقین اتنا مضبوط نہیں ہو پا رہا ہے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تم مولا کو دیکھ رہے ہو، تو یہ سوچو میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے، میرا مالک حقیقی مجھے دیکھ رہا ہے، میرا خالق و مالک مجھے دیکھ رہا ہے۔ عزیزان محترم، اگر کسی فیکٹری کے اندر کوئی ورکر کام کر رہا ہو اور اس فیکٹری کا مالک آ جائے، اس فیکٹری کا باس آ جائے، اور مالک اور نوکر کو پتا چل جائے کہ باس مجھے دیکھ رہا ہے، فیکٹری کا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، اب آپ اندازہ لگائیے وہ ورکر کس انداز سے کام کرے گا۔ وہ ورکر بڑی چترائی سے کام کرے گا، بڑے اچھے طریقے سے کام کرے گا۔ وہ یہ سوچے گا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، فیکٹری کا باس مجھے دیکھ رہا ہے، اگر میرا کام کرنا پسند آ گیا تو میرا پرموشن ہو جائے گا، میری سیلری بڑھ جائے گی، میرے عہدے میں اضافہ کر دیا جائے گا۔ عزیزان محترم، بس اسی طریقے سے بندہ جب عبادت کرے، جب بندہ نماز پڑھے، جب بندہ روزہ رکھے، جب بندہ زکوٰۃ دے، جب بندہ حج اور عمرہ کرے، جو بھی عبادت کرے اس انداز سے کرے میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، میرا معبود حقیقی مجھے دیکھ رہا ہے، میرا خالق و مالک مجھے دیکھ رہا ہے، اگر وہ یہ سوچ کر عبادت کرے گا
گا عزیزان محترم پھر کیا ہوگا؟ ابھی تک وہ مسلمان ہے، ابھی تک وہ مومن ہے، مگر اس انداز کی وجہ سے مولا اس کے درجے کو بلند فرما دے گا، اس کے درجے کو اونچا کر دے گا، پھر وہ مومن نہیں رہے گا، مسلمان نہیں رہے گا، بلکہ اللہ اسے اپنا محبوب بندہ بنا لے گا، اللہ اسے اپنی ولایت عطا فرما دے گا، وہ اللہ کا ولی ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مفتی ظفر نوری صاحب قبلہ۔ تو اللہ کا حق یہ ہے تمام عبادتوں کو ان کے حق، ان کے وقت پر ادا کرنا، اور اس انداز سے ادا کرنا کہ گویا کہ یا تو تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ عقیدہ پیدا نہیں ہو سکتا ہے تو یہ سوچو ہمارا مولا ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارا معبود ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارا خالق و مالک ہمیں دیکھ رہا ہے۔ عزیزان محترم، یہ کیا ہے؟ حقوق اللہ۔ اب حقوق العباد کیا ہے؟ حقوق العباد، بندے کے بندے پر حق کیا ہے؟ جب ہم شریعت کا مطالعہ کرتے ہیں، جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جب ہم حدیث کو پڑھتے ہیں، واقعی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز کا حق بتایا۔ ماں باپ کا حق کیا ہے، اولاد کا حق کیا ہے، رشتہ داروں کے حق کیا ہیں، سمجھ لیجئے محلے والوں کے حق کیا ہیں، پڑوسیوں کے حق کیا ہیں، راستے کے حق کیا ہیں، نوکروں کے حق کیا ہیں، سمجھ لیجئے جانوروں کے حق کیا ہیں۔ ہر ایک چیز کا حق شریعت نے بتایا، یہاں تک کہ پیڑوں کے حق کیا ہیں، درختوں کے حق کیا ہیں، ہر ایک حق کو بتایا۔ عزیزان محترم، آئیے میں آپ کے سامنے ایک حدیث سنا رہا ہوں۔ یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے۔ حدیث سننے سے پہلے جی لگا کر بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ، اور دل لگا کر کہیں سبحان اللہ۔ آئیے ایک حدیث پہلے سبحان اللہ کے حوالے سے سن لیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں من قال سبحان اللہ ورثت لہ نخلۃ فی الجنہ، رواہ الترمذی فی سننہ۔ جو کوئی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نام کا ایک درخت جنت میں لگا دیتا ہے۔ ذرا مل کر کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اور آئیے بخاری کی حدیث سنیے، آقا کیا ارشاد فرما رہے ہیں، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من قال سبحان اللہ وبحمدہ فی یوم 100 مرہ حطت خطایاہ ان کانت مثل زبد البحر، رواہ البخاری فی صحیحہ۔ سرکار فرما رہے ہیں جو کوئی دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ اسے پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، تمام خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ ان کانت مثل زبد البحر، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کے چھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کے چھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ عزیزان محترم، آج کے اس پروگرام سے آپ کو پہلا درس یہ لے کر جانا ہے، آپ کو سبحان اللہ پڑھنا ہے، آپ کو الحمدللہ پڑھنا ہے، آپ کو درود شریف بھی پڑھنا ہے۔ آپ جب یہاں سے چلے جائیں گے اور اپنے بستر پہ ہوں گے، آپ کو فوراً نیند نہیں آئے گی، بلکہ آپ کو نیند نہیں آئے تو آپ سبحان اللہ پڑھنا شروع کر دیجئے، آپ الحمدللہ پڑھنا شروع کر دیجئے، آپ درود شریف پڑھنا شروع کر دیجئے۔ آپ کی کیفیتیں یہ ہونا چاہیے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے سبحان اللہ پڑھنا ہے، الحمدللہ پڑھنا ہے۔ زبان پر بہت آسان ہے، مگر میزان پر اس کا وزن بہت بھاری ہوگا عزیزان محترم، اور اس کا ثواب اللہ اکبر۔ آئیے بخاری کی آخری حدیث سنیے، آقا ارشاد فرما رہے ہیں ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، رواہ البخاری فی صحیحہ۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور فرما رہے ہیں دو کلمے، ایک ہے سبحان اللہ اور ایک ہے الحمدللہ، یہ دونوں کلمے اللہ کو بڑے پیارے ہیں، یہ دونوں کلمے اللہ کو بڑے محبوب ہیں، یہ دونوں
دو کلمے زبان پر تو بڑے ہلکے پھلکے ہیں، زبان پر بڑے آسان ہیں، مگر میزان پر بڑے بھاری ہوں گے۔ ایک ہے سبحان اللہ، ایک ہے الحمدللہ۔ عزیزان محترم، تو سبحان اللہ بھی پڑھنا ہے، الحمدللہ بھی پڑھنا ہے۔ جب آپ خالی بیٹھے ہوں، آپ کے پاس کوئی کام نہ ہو، آپ ادھر ادھر کی سوچنے کی بجائے آپ سبحان اللہ پڑھنا شروع کر دیجئے، آپ الحمدللہ پڑھنا شروع کر دیجئے۔ آپ بائک چلا رہے ہیں، اس وقت آپ کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتے، آپ سبحان اللہ پڑھنا شروع کر دیجئے، آپ الحمدللہ پڑھنا شروع کر دیجئے۔ سبحان اللہ اور الحمدللہ پڑھیں گے، اللہ اس کا ثواب بھی عطا فرمائے گا، اور اس ذکر کی وجہ سے ہم ساتھ خیریت سے منزل مقصود پر بھی پہنچتے ہوئے نظر آئیں گے۔ عزیزان محترم، میری ماں اور بہنیں بھی سن رہی ہیں، میں ان سے بھی کہنا چاہوں گا، جب وہ گھروں کا کام کرتی ہیں، جب وہ روٹیاں بناتی ہیں، جب وہ سالن بناتی ہیں، جب وہ چائے اور ناشتہ بناتی ہیں، تو وہ بھی سبحان اللہ پڑھا کریں، الحمدللہ پڑھا کریں، اللہ اکبر پڑھا کریں، اس لیے کہ سبحان اللہ اور الحمدللہ کے سائے میں جو کھانا پکایا جائے گا، رب اس میں برکتیں تو عطا فرمائے گا ہی، اگر اس کھانے کو کوئی بیمار کھا لے گا، مولا اسے شفا عطا فرما دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مفتی ظفر نوری صاحب قبلہ۔ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ تو آپ نے حقوق اللہ سمجھ لیا۔ دو لفظوں میں حقوق اللہ یہ ہیں، تمام عبادتوں کو ان کے وقتوں پر صحیح طریقے سے ادا کرنا، یہ اللہ کا حق ہے بندوں پر۔ اب بندوں کے کیا حق ہیں؟ تو بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث سنیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق المسلم علی المسلم خمس، رد السلام، عیادت المریض، واتباع الجنائز، واجابت الدعوہ، وتشمیت العاطس۔ رواہ البخاری فی صحیحہ ورواہ مسلم فی صحیحہ، متفق علیہ۔ پورا مجمع لب کھولے اور حدیث کے نام پر جھوم کے بولے سبحان اللہ۔ اس حدیث میں کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ پہلا حق کیا ہے؟ رد السلام، اگر تمہیں کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دو، یہ اس مسلمان کا حق ہے۔ اگر جواب نہیں دیں گے تو مطلب کیا ہے؟ ہم نے اس کے حق کو مار لیا، ہم نے اس کے حق کو دبا لیا۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق یہ ہے جب وہ سلام کرے تو اس کا جواب دیا جائے۔ سلام کی کیسی اہمیت، سلام کا کیسا مقام، مسلم شریف کی حدیث ہے، آئیے سماعت کریے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم افشوا السلام بینکم۔ رواہ مسلم فی صحیحہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے پیارے صحابہ، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جس پر عمل کرو گے تو تمہارے درمیان محبتیں پیدا ہو جائیں گی، جس پر عمل کرو گے نفرتیں ختم ہو جائیں گی، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، تم امن اور شانتی کے ساتھ رہنے لگو گے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، وہ کون سی چیز ہے جس پر ہم عمل کریں گے تو محبتیں پیدا ہو جائیں گی، نفرتیں ختم ہو جائیں گی؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں افشوا السلام، زیادہ سے زیادہ سلام کو رواج دو، زیادہ سے زیادہ سلام کو پھیلاؤ، زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ سلام کرو۔ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے تمہارے درمیان محبتیں پیدا فرما دے گا، تمہارے درمیان سے نفرتیں ختم ہو جائیں گی۔ اب سلام کیسے کرنا ہے؟ تو آئیے ترمذی کی حدیث ہے، آقا ارشاد فرما رہے ہیں السلام قبل الکلام، اے لوگوں بات چیت کو بعد میں شروع کرنا ہے، پہلے سلام کرنا ہے، پہلے کہنا ہے السلام علیکم، پہلے کہنا ہے وعلیکم السلام، سلام ہو جائے اور اس کے بعد جو ہے آپ کو اپنی بات کو شروع کرنا ہے۔ پھر آئیے شعب الایمان کی حدیث سنیے، آقا ارشاد فرما رہے ہیں قال الباب
البادِ بالسلام بریء من الکبر. جو شخص سلام میں پہل کرتا ہے، سمجھ لیجئے سلام میں پہل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے تکبر سے پاک کر دیتا ہے، گھمنڈ سے پاک کر دیتا ہے. اب اگر آپ چاہتے ہیں تکبر ہمارے اندر نہ آئے، گھمنڈ ہمارے اندر نہ آئے، ہم ان بری چیزوں سے دور رہیں، تو سب سے پہلے سلام میں آپ پہل کرنا شروع کر دیجئے. آپ ایسا کریں گے سمجھ لیجئے سلام کی وجہ سے تکبر آپ کے اندر سے ختم ہو جائے گا، گھمنڈ آپ کے اندر سے ختم ہو جائے گا. عزیزان محترم، سلام کرنا ہے اور سلام کے تعلق سے آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الاسلام خیر یا رسول اللہ علیہ السلام، یہ بتائیے اسلام کی سب سے اچھی چیز کیا ہے، اسلام کی سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ عزیزان محترم، اسلام کی تو سبھی چیزیں اچھی ہیں، مگر ان اچھوں میں، ان اچھی چیزوں میں سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں تقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف وتأکل الطعام او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آقا ارشاد فرما رہے ہیں پہلی دو چیزیں جو اسلام کی سب سے بہتر ہیں، سب سے افضل ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں؟ وہ چیز یہ ہے اطعام الطعام، لوگوں کو کھانا کھلانا. اور دوسری چیز سرکار نے بتائی جس کو جانتے ہو تم اس سے بھی سلام کرو، اور جسے تم نہیں جانتے ہو اس سے بھی سلام کرو. عزیزان محترم، اسلام نے سلام کے اوپر کتنا زور دیا، کتنا زور دیا، کتنا زور دیا، کتنا زور دیا. عزیزان محترم، شریعت کہہ رہی ہے جب تم قبرستان جاؤ تو کہو السلام علیکم یا اہل القبور، السلام علیکم یا اہل القبور، السلام علیکم یا اہل القبور. آپ اندازہ لگاؤ، ارے جس مذہب نے مردوں کو اور قبروں کو سلام کرنے کا درس دیا ہو، بتاؤ اس مذہب نے زندوں کو سلام کرنے کا کیسا درس دیا ہوگا، زندوں کو سلام کرنے کا کیسا سبق دیا ہوگا. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات اور یہاں سے ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جب ہم قبرستان جاتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، یا اہل القبور، یا اہل القبور. ارے جب قبروں کو یا کے ساتھ سلام کر سکتے ہیں تو بتاؤ یا نبی سلام علیکم کیوں نہیں کہہ سکتے، یا رسول سلام علیکم کیوں نہیں کہہ سکتے؟ ارے جب قبر والے ہمارے سلام کو سن سکتے ہیں تو گنبد خضرا کے مکی بھی ہمارے سلام کو سن سکتے ہیں. بے شک. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مفتی ظفر نوری صاحب قبلہ، جشن غوث اعظم. ابو داؤد کی حدیث ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں ما من احد یسلم علیہ الا رد اللہ روحی علیہ حتی ارد علیہ السلام. رواہ ابو داؤد فی سننہ، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں میرا کوئی بھی چاہنے والا کہیں سے بھی جب مجھ پر سلام پڑھتا ہے گنبد خضرا سے، میں اس کا سلام سن بھی لیتا ہوں اور وہیں سے اس کا جواب بھی عطا کر دیتا ہوں. اعلیٰ حضرت جبھی تو ارشاد فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ، مصطفیٰ جانے رحمت پہ، شمع بزم ہدایت پہ. عزیزان محترم، تو ہم ایک دوسرے کو بھی سلام کریں، اس سرکار کی بارگاہ میں بھی سلام پیش کریں. اور ایک حدیث میں سرکار نے کیا فرمایا، بڑے غور سے سننے کی روایت ہے. ہم میں سے اکثر لوگ کہتے رہتے ہیں کہ مولانا صاحب، امام صاحب، گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے، کوئی تعویذ دے دیجئے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے، ایسا کہتے ہیں نا. اب یہ جو روایت میں سنانے جا رہا ہوں پہلے اس کا حوالہ سن لیں. القول البدی میں امام سخاوی نے اس روایت کو نقل فرمایا. ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں لکھا اور امام قرطبی نے تفسیر قرطبی میں لکھا. روایت ایسی ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. ایک شخص سرکار کی بارگاہ میں پہنچا اور کہنے لگا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، سرکار میرے دھندے میں برکت نہیں ہے، میرے گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے، سرکار گھر میں بڑی تنگی ہیں، فائنینشلی حالت صحیح نہیں ہے،
سرکار کوئی وظیفہ بتا دیجئے جس سے میرے گھر میں رحمتیں نازل ہو جائیں، برکتیں نازل ہو جائیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ایسا کرنا، پہلی چیز تو یہ ہے جب بھی گھر میں جانا تو کہنا السلام علیکم، جو گھر میں ہیں تب بھی سلام کرنا، اور گھر میں اگر کوئی نہیں ہے تب بھی سلام کرنا۔ عزیزان محترم، یہاں سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے اگر آپ دکان پر جا رہے ہیں، دکان پر کوئی ہے تب بھی سلام کرو، اور دکان پر کوئی نہیں ہے تب بھی سلام کرو۔ اب علماء بیان کرتے ہیں ارے جب دکان میں کوئی ہے تو وہ تو سلام کا جواب دے دے گا، گھر میں کوئی ہے وہ تو سلام کا جواب دے دے گا، لیکن اب گھر میں کوئی ہے ہی نہیں، گھر کا دروازہ ہم کھول رہے ہیں، گھر کے کواڑ ہم کھول رہے ہیں، دکان کی شٹر ہم اٹھا رہے ہیں، دکان کی کنڈی ہم کھول رہے ہیں، اب ہم سلام کریں گے تو جواب کون دے گا؟ علماء بیان کرتے ہیں اب اگر سلام کرو گے تو فرشتے تمہارے سلام کا جواب دیں گے، فرشتے کہیں گے وعلیکم السلام، اور وعلیکم السلام کا مطلب ہوتا ہے اللہ تم پر سلامتی نازل فرمائے، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ عزیزان محترم، اگر فرشتے دعا کریں گے تو فرشتوں کی دعا رب جلدی سنے گا، فرشتوں کی دعا جلدی قبول ہوگی۔ عزیزان محترم، اگر ہم نے سلام کیا اور فرشتوں نے وعلیکم السلام کہا اور اگر ہم سلامت ہو گئے تو سمجھ لیجئے ہمارا دھندا بھی سلامت ہو جائے گا، ہمارے گھر کے ٹینشن بھی ختم ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ سرکار نے فرمایا گھر میں کوئی ہو تب بھی سلام کرو، گھر میں کوئی نہ ہو تب بھی سلام کرو، اور دوسری بات سرکار نے بتائی یہ کرنا گھر میں جا کر مجھ پر درود بھی پڑھنا اور مجھ پر سلام بھی پڑھنا۔ اب گھر میں جا کر آپ نے اتنا کہہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس جملے میں سمجھ لیجئے حضور پر ہم نے سلام بھی پڑھ دیا، حضور پر ہم نے درود بھی پڑھ دیا۔ عزیزان محترم، اور تیسری چیز سرکار نے بتائی کہ جانے کے بعد پھر قل هو اللہ شریف بھی پڑھ لینا۔ قل هو اللہ شریف آپ سب کو آتی ہوگی، کب پڑھنا ہے؟ گھر میں جانے کے بعد پڑھنا ہے، سلام بھی کرنا ہے، کوئی نہ ہو تب بھی سلام کرنا ہے، اور حضور کی بارگاہ میں بھی سلام پیش کرنا ہے، درود شریف بھی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد قل هو اللہ شریف کی سورت بھی پڑھنا ہے۔ عزیزان محترم، وہ صحابی جب آئے تھے نا، فائنینشلی حالت صحیح نہیں تھی، وہ صحابی جب آئے تھے نا، گھر میں خیر بھی نہیں تھی، گھر میں برکت بھی نہیں تھی، مگر انہوں نے جب اس پر عمل کیا ہے، اللہ اکبر، بیان کیا جاتا ہے اللہ نے اس عمل کی برکت سے انہیں تو مالدار کیا ہی، اس عمل کی برکت سے اللہ نے ان کے پڑوسیوں کی بھی مالدار بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن غوث اعظم، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی تو گھر پر اس عمل کو کیجئے گا، جی انشاءاللہ۔ سلام کریں، کوئی نہ ہو تب بھی کریں، گھر میں پہنچ کر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لیں، اور قل هو اللہ شریف کی سورت پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ رزق میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اور سلام جو کرنا ہے کیسے کرنا ہے وہ بھی سرکار نے بتایا، قرآن کہہ رہا ہے لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلہا۔ جب تم کسی کے گھر میں جاؤ تو ایسا نہیں کہ ایسی گھسے چلے جاؤ، بلکہ پہلے اجازت لو، پھر سلام کرو۔ ارے دوسرے کا گھر تو چھوڑیے، اگر اپنے گھر میں بھی ہو اور ماں باپ کے کمرے میں جا رہے ہو تو ان کو بھی آگاہ کر کے جاؤ، اجازت لے کر جاؤ، اسلام یہ کہتا ہے۔ اور تمہیں اگر کوئی سلام کرے، صرف سلام کرنے کا نہیں بتایا، جواب دینے کے بارے میں بھی اسلام نے کیا بتایا؟ قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ جب تمہیں کوئی سلام کرے تو اس کا جواب تمہیں بہتر طریقے سے دینا ہے۔ کوئی تمہیں ایسے ہی سلام کر رہا ہے تو تمہیں جواب کیسے دینا ہے؟ آپ کو جواب مسکرا کر دینا ہے، کیونکہ سرکار کی حدیث ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں التبسم فی وجہ اخی کا صدقہ۔ اگر تم کسی بھائی کو دیکھ کر مسکراؤ گے اللہ تعالیٰ تمہیں صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کوئی کہہ رہا ہے السلام علیکم، جب تم جواب دو تو رحمت اللہ زیادہ کر دو، اگر کوئی رحمت اللہ کے ساتھ سلام کرے تو آپ وبرکاتہ اور زیادہ کر دو۔ بہرحال جیسا کوئی سلام کرے جواب اس سے اچھے طریقے سے دو، جواب اس کے اچھے طریقے سے دو۔ یہ تھی پہلی بات، رد السلام، سلام کا جواب دے۔ دوسرا حق کیا ہے؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، اگر تمہارا کوئی بھائی رشتہ دار
عزیز و اقارب بیمار ہو جائے تو اس کی مزاج پرسی کے لیے جاؤ، اس کی عیادت کے لیے جاؤ۔ عیادت کو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ پہلے علماء بیان کرتے تھے اگر کسی کے دل میں دنیا کی محبت رچ بس گئی ہو تو وہ قبرستان چلا جائے، قبرستان کا چکر لگا کر جب آئے گا تو اسے آخرت یاد آ جائے گی، اسے آخرت یاد آ جائے گی، وہ قبر کی تیاری میں لگ جائے گا۔ لیکن آج گناہ کرتے 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 آج ہم پر اس کا اثر نہیں ہو رہا ہے۔ اپنے ہاتھ سے ہم غسل دے رہے ہیں، کاندھا دے رہے ہیں، مٹی دے رہے ہیں، مگر اتنا نہیں سوچ رہے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ اسی طریقے سے ہمارے ہاتھوں کو بھی باندھ دیا جائے گا، اسی طریقے سے ہماری ناکوں میں بھی روئی کو ڈال دیا جائے گا، اسی طریقے سے ہماری بھی کافور مل دیا جائے گا، اسی طریقے سے ہمیں بھی کفن میں لپیٹ دیا جائے گا، باندھ دیا جائے گا۔ عزیزان محترم، آج مسجد چلے جاؤ، اگر نہیں جاؤ گے تو ایک دن ایسا آئے گا باندھ کر مسجد کے دروازے پر لایا جائے گا۔ صلو قبل ان تصلو، نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے۔ عزیزان محترم، تو آج گناہ کرتے کرتے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ یہ سب چیز دیکھنے کے بعد موت یاد نہیں آ رہی ہے۔ تو اب علماء کہتے ہیں کہ ایسا شخص ہاسپٹل ہی چلا جائے۔ جب ہاسپٹل جائے گا تو وہاں پر دیکھے گا کسی کا پیر نہیں چل رہا، کسی کا ہاتھ نہیں چل رہا، کسی کی زبان نہیں چل رہی، کسی کی سانسیں نہیں چل رہی، کوئی ایک ایک سانس پر پیسہ پے کر رہا ہے ہاسپٹل کو۔ اگر ہمارا یہ سب کچھ چل رہا ہے اور ہم پر کچھ بھی نہیں، تب بھی ہم رب کے بڑے خوش نصیب بندے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں سب کچھ ہے مگر ایسی ایسی بیماریوں نے پکڑا ہوا ہے کہ کچھ کھا ہی نہیں سکتے ہیں۔ اگر اللہ نے بیماریوں سے ہمیں بچایا ہوا ہے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور ہاسپٹل میں بھی دیکھیں کون کس حالت میں ہے، کس حالت میں ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں صحیح و سالم رکھا ہے تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ قرآن شریف کی سورہ ابراہیم میں اللہ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، تم میرا جتنا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اتنا ہی زیادہ عطا کروں گا۔ تو اگر بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے جائیں۔ مسلم شریف کی حدیث، عیادت کا مقام سنیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ عز وجل قال یا ابن آدم مرضت فلم تعودنی۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندوں سے فرمائے گا اے آدم کی اولاد، میں بیمار ہوا اور تم نے میری عیادت نہیں کی۔ بندہ کہے گا مولا تو بیمار کیسے ہو سکتا ہے؟ انت رب العالمین، مولا تو سارے عالمین کا پالنے والا ہے، تو بیمار کیسے ہو سکتا ہے؟ رب قدیر فرمائے گا اے میرے بندے، میرا فلاں بندہ بیمار ہوا لیکن تو اس کی عیادت کے لیے نہیں گیا، تو اس کی مزاج پرسی کے لیے نہیں گیا۔ اگر تو اس کی عیادت کے لیے جاتا تو تو مجھے اس کے قریب پاتا، تو مجھے اس کے قریب پاتا۔ تو اس روایت سے کیا پتا چلا کہ ہمیں مریضوں کی عیادت کرنا چاہیے، ان کے پاس جانا چاہیے۔ اور اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے اور وہ مریض آپ کو لگ رہا ہے کہ اسے ہماری ہیلپ کی ضرورت ہے، مدد کی ضرورت ہے، تو آپ اس کی مدد بھی کریں، کیونکہ بخاری شریف کی حدیث حضور نے ارشاد فرمایا الید العلیا خیر من ید السفلی، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اور کنز المال کی حدیث
हुजूर ने इरशाद फरमाया, खैरुन नास मन यनफउन नास, तुम में बेहतर वो है जो लोगों का भलाई के साथ पेश आए, जो लोगों का भला चाहे, जो लोगों को फायदा पहुंचाए। और इसी के साथ साथ अल्लाह ने कुरान में फरमाया, अल्लज़ीना युनफिकूना अम्वालहुम फी सबीलिल्लाहि कमसली हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिला फी कुल्ली सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युदाइफु लिमन यशाउ वल्लाहु वासिउन अलीम। और अगर तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करोगे, लोगों की मदद करोगे, तो तुम तो अपने एतबार से खर्च करोगे, मगर मौला अपनी कुदरत के मुताबिक तुम्हें अता फरमाएगा, एक का कई कई गुना ज्यादा तुम्हें अता फरमाएगा। अज़ीज़ान मोहतरम, अगर कोई मुसलमान बीमार हो जाए तो दूसरे मुसलमान का हक उस पर यह है कि उसकी इयादत की जाए, उसकी मिजाज कुर्सी की जाए, उसके घर जाया जाए। अज़ीज़ान मोहतरम, बात समझ में आ रही है आपके? आ रही है समझ में? आ रही है तो जी लगा कर कह दें सुभान अल्लाह। पहला हक था सलाम का जवाब देना, दूसरा हक था इयादतुल मरीज, मरीज की इयादत करना। अब तीसरा हक सुनिए, आका इरशाद फरमाते हैं इत्तिबाउल जनाइज। तीसरा हक ये है, अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो उसके जनाजे में जाओ, उसके जनाजे में जाओ, ये उसका हक है। लेकिन आज होता क्या है, जैसे ही नमाज जनाजा पढ़ी जाने लगती है, लोग जो है इधर उधर कोने तलाश करते हुए नजर आते हैं। भाई कोने क्यों तलाश कर रहे हो, क्यों दूर भाग रहे हो? इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि नमाज जनाजा पढ़ना नहीं आती, नमाज जनाजा पढ़ना नहीं आती। अजीज़ान मोहतरम, अगर पढ़ना नहीं आती है तो उसको पढ़ना सीखिए और वुजू बनाकर इमाम साहब के पीछे खड़े हो जाइए, और जैसा जैसा तमाम लोग कर रहे हैं देखा देखी वैसा वैसा कर लीजिए। अजीज़ान मोहतरम, दुनिया के लोग जब किसी की नकल करते हैं, खास तौर से इम्तिहान में हो, तो उनको फेल कर दिया जाता है, इम्तिहान से रोक दिया जाता है, इम्तिहान से रस्टिकेटेड कर दिया जाता है। मगर ये अल्लाह की बारगाह है, यहाँ पर अगर कोई अच्छों की नकल भी कर लेता है, अल्लाह उन्हें भी पास फरमा देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न गौसे आजम। बेशक बेशक। तो नमाज जनाजा पढ़ना सीखते रहें, और नहीं आती है तो जैसा लोग कर रहे हैं वुजू बनाकर वैसे ही करने लग जाएं। अब नमाज जनाजा पढ़ेंगे, उसमें होगा क्या वो भी बताता हूं। जिसकी नमाज जनाजा पढ़ रहे हैं, अगर वो गुनाहगार है, चंद लोग उसकी जनाजे की नमाज पढ़ लेंगे, तो इन नमाज पढ़ने वालों की वजह से अल्लाह उसका भला फरमा देगा, अल्लाह उसकी बख्शिश फरमा देगा। यानी जनाजे की नमाज जब पढ़ते हैं, अगर वो गुनाहगार है, सियाकार है, खताकार है, तो इन जनाजा पढ़ने वालों की वजह से रब उसकी बख्शिश फरमा देगा। लेकिन अगर इसका उल्टा है, जिसका जनाजा पढ़ा जा रहा है, जो मैयत है, अगर वो मुत्तकी है, अगर वो परहेजगार है, वो अल्लाह का नेक बंदा है, अगर वो जन्नती है, तो उस जन्नती का जितने लोग जनाजा पढ़ेंगे, अल्लाह उसकी वजह से इन सब की भी बख्शिश फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। तो जनाजा पढ़ने में या तो उसका फायदा है या अपना फायदा है, तो जनाजा पढ़ा जाए। और इसी के साथ साथ फिर जैसे ही जनाजे की नमाज पढ़ लेते हैं तो लोग दौड़ते हैं कांधा देने के लिए। दौड़ना चाहिए, अच्छी बात है। मैं पूछना चाहता हूं, उस मरीज को हमारे कांधे की अब जरूरत है? उस मरीज को, उस मैयत को हमारे कांधे की जरूरत है? नहीं है। आप कांधा दो के ना दो, उसे तुम्हारे कांधे की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर देंगे और चलेंगे, अल्लाह हर कदम के बदले गुनाहों को माफ फरमा देगा। बेशक बेशक। हर कदम के बदले। जनाजे को कांधे पर लेकर चलेंगे तो हर कदम के बदले अल्लाह जनाजे गुनाहों को माफ फरमा रहा है, गुनाहों को माफ फरमा रहा है। जबकि उस मैयत को हमारे कांधे की और सहारे की जरूरत नहीं।
آپ سوچو، جب ضرورت نہیں تب سہارا دے رہے ہیں تو گناہ معاف ہو رہے ہیں، جب وہ زندہ تھا اور اسے ہمارے سہارے کی ضرورت تھی، اگر ہم نے اس وقت سہارا دیا ہوتا تو بتاؤ اللہ ہمارے کتنے گناہ معاف فرماتا، کتنی خطائیں معاف فرماتا۔ عزیزان محترم، تو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ بھی حق ہے کہ اس کے جنازے کی نماز پڑھی جائے۔ یہ 3 حق ہو گئے۔ چوتھا حق کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اجابت الدعوہ، اگر کسی کے گھر خوشی ہے اور وہ کھانا پکا کر کھلانا چاہتا ہے اور وہ دعوت دے رہا ہے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا یہ بھی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ اب آج دعوتوں میں ہوتا کیا ہے؟ لوگ جاتے ہیں، اتنا سارا نکالتے ہیں اور تھوڑا سا کھاتے ہیں اور لگتا ہے یار یہ تو صحیح نہیں ہے، پھر پورا کا پورا ڈسٹ بین میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، ہوتا ہے۔ ارے آپ اپنے ہاتھ سے نکال رہے ہو، اگر آپ کو چکھنا ہی ہے تو پہلے تھوڑا سا نکال لو اور اس کو چیک کر لو، اور اس کے بعد اگر آپ کی طبیعت نہیں لگتی ہے تو دوسرا لے لو، لیکن ڈھیر سارا نکال لیں گے اور اس کے بعد پھر یعنی اتنا برباد ہوتا ہے، اتنا برباد ہوتا ہے۔ اگر اس سب کو جمع کر لیا جائے تو چھوٹی موٹی محفل تو ویسے ہی نپٹ جائے گی، اتنا برباد ہو جاتا ہے، اتنا لوگ برباد کر دیتے ہیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، اے لوگوں کھاؤ بھی پیو بھی لیکن برباد مت کرو، برباد مت کرو۔ برباد کرو گے تو کیا ہوگا؟ قرآن نے پھر وہ بھی کہہ دیا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو لوگ برباد کریں گے، اسراف سے کام لیں گے تو وہ انسانوں کے روپ میں شیطانوں کے بھائی ہیں۔ آپ سمجھ لینا کہ ہے تو انسان مگر حرکتیں شیطانوں والی کر رہا ہے۔ جو بھی زیادہ لے لے اور پھینک دے تو سمجھ لینا ہے تو انسان مگر حرکتیں شیطانوں والی کر رہا ہے۔ تو اس لیے برباد نہ کریں۔ اور شریعت نے تو یہاں تک کہا اگر تمہاری دعوت کسی نے کی اور شوربہ ہے تمہارا دل پینے کا چاہ رہا ہے تو شریعت کہتی ہے کہ اسے بھی پینے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس نے تمہارے کھانے کی دعوت کی ہے اور شوربہ کھایا جاتا ہے، پیا نہیں جاتا ہے۔ اگر پینا ہے تو اس کی بھی اجازت لینا پڑے گی۔ تو عزیزان محترم اتنی احتیاطیں بتائیں۔ اور اگر آپ کو لوگ اپنی بچیوں کی شادی کرتے ہیں، پوری زندگی کما کر لوگوں کو کھلاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کھانا صحیح نہیں تھا، مسالے نہیں تھے صحیح، نمک صحیح نہیں تھا، مرچ صحیح نہیں تھی۔ بخاری کی حدیث سنو، ہمارے آقا کی تعلیم کیا، ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط، سرکار نے کبھی بھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا۔ اگر وہ کھانا سرکار کی مرضی کے مطابق نہیں تھا یا سرکار کا دل نہیں چاہا تو سرکار نے اسے نہیں کھایا، چھوڑ دیا، لیکن اس میں عیب نہیں نکالا کہ یہ کھانا ایسا ہے، یہ کھانا ویسا ہے۔ عزیزان محترم، تو کھانے میں عیب نہ نکالا جائے۔ اور اگر بڑے لوگ بلا رہے ہیں تب بھی دعوت میں جاؤ، اور اگر غریب بلا رہے ہیں اور آپ کے پاس وقت ہے تب بھی دعوت میں جاؤ۔ آج ہوتا کیا ہے؟ نیتا جی کے وہاں سے کارڈ آیا نا تو آدمی 10 لوگوں کو کارڈ دکھاتا ہے، بار بار تاریخ کو چیک کرتا ہے، نیتا جی کے وہاں سے دعوت آئی ہے، فلانے منتری کے وہاں سے دعوت آئی ہے، اس کے وہاں سے دعوت آئی ہے، اس کے وہاں سے دعوت آئی ہے۔ اگر کوئی حضور کا غریب امتی بھی بلا رہا ہے تو اس کی دعوت کو بھی قبول کرو، اس کے وہاں پر بھی جاؤ۔ اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو اس سے معذرت چاہو۔ عزیزان محترم، ہمارے اسلاف نے ہمیں کیا طریقہ دیا، ہمارے اسلاف نے ہمیں کیا سبق سکھایا۔ سوانح اعلیٰ حضرت کے اندر ہے، ایک بچہ اعلیٰ حضرت سیدی سرکار کی بارگاہ میں پہنچا اور کہنے لگا بڑے مولانا صاحب ذرا یہ تو بتائیے کیا آپ غریبوں کی دعوتوں کو بھی قبول کرتے ہیں؟ کیا آپ غریبوں کے یہاں پر بھی دعوت کھانے جاتے ہیں؟ کیا آپ غریب بلاتے ہیں ان کے وہاں پر بھی جاتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت سیدی سرکار نے فرمایا بچے بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا کہ ہم آپ کی دعوت کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو اپنے گھر بلانا چاہتے ہیں، ہم آپ کی دعوت کا اہتمام کرنا چاہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں بچے بتاؤ تو صحیح
نہیں, جب ہمیں دعوت پر بلاؤ گے تو بتاؤ ہمیں کھلاؤ گے کیا؟ اس کی جھولی میں کچھ دال تھی اور اس میں سوکھی ہوئی مرچیں بھی پڑی تھی. اس بچے نے کہا یہ دال ہے اور اس میں سوکھی مرچیں پڑی ہوئی ہیں, ہم انہی کو پکائیں گے اور آپ کو کھلائیں گے اگر آپ ہماری دعوت کو قبول کر لیں تو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ٹھیک ہے, ہم نے آپ کی دعوت کو قبول کر لیا. خادم سے فرمایا ان کا ایڈریس معلوم کر لو, ان کا گھر کا پتہ معلوم کر لو, یہ کہاں رہتے ہیں, دن تاریخ بھی معلوم کر لو, وقت بھی معلوم کر لو, ہم ان کے یہاں کھانا کھانے کے لیے چلیں گے, ہم ان کے یہاں دعوت میں چلیں گے. عزیزان محترم, جب وقت آیا اعلیٰ حضرت پہلے ہی سے تیار ہو جاتے ہیں اور اپنے خادم سے کہتے ہیں آج ہمیں فلاں کے یہاں دعوت پہ چلنا ہے. وہ بچہ آیا تھا دعوت دینے کے لیے آیا تھا, وہ جس نے تمہیں ایڈریس بتایا تھا, آج ہمیں اس کے وہاں دعوت میں جانا ہے. عزیزان محترم, خادم کو بڑی حیرانی ہوئی, اس نے کہا ٹھیک ہے حاضر ہوں حضرت, چلیے ہم اس کے وہاں چلتے ہیں. عزیزان محترم, اعلیٰ حضرت وہاں پر پہنچے, اس نے وہی دال پکا کر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پیش کر دی. اعلیٰ حضرت اسے کھانے لگے. اب خادم ترچھی نگاہوں سے کبھی اعلیٰ حضرت کو دیکھ رہا تھا, کبھی اس دال کو دیکھ رہا تھا, کیونکہ اس دال کا اعلیٰ حضرت کا پرہیز چل رہا تھا. حکیموں نے منع کیا ہوا تھا, ڈاکٹروں نے منع کیا ہوا تھا, لیکن اعلیٰ حضرت نے اس دال کو سیر ہو کر کھایا. عزیزان محترم, دعوت ہو گئی اور اس کے بعد اس بچے نے ان کے گھر والوں نے اعلیٰ حضرت کا بہت شکریہ ادا کیا, کہا کہ آپ نے ہماری دعوت قبول کی, آپ ہمارے گھر پر آئے, سمجھ لیجیے ہمارے تو نصیبیں جاگ گئے. عزیزان محترم, اور اس کے بعد جب اعلیٰ حضرت سیدی سرکار اپنی قیامگاہ پر پہنچتے ہیں تو اس خادم نے کہا حضور اس دال سے آپ کا پرہیز تھا, وہ دال آپ کو نہیں کھانی چاہیے تھی, حکیموں نے منع کیا ہوا ہے, ڈاکٹروں نے منع کیا ہوا ہے, آپ کی صحت کے لیے وہ دال کھانا صحیح نہیں تھا. اعلیٰ حضرت سیدی سرکار ارشاد فرماتے ہیں بات تو مجھے بھی معلوم تھی, وہ کھانا میرے لیے صحیح نہیں تھا, پرہیز کا تھا, مجھے ڈاکٹروں نے منع کیا ہوا ہے, حکیموں نے طبیبوں نے منع کیا ہوا ہے, لیکن اگر میں اس کھانے کو نہیں کھاتا تو حضور کی امتی کا دل ٹوٹ جاتا. وہ لوگ یہ سوچتے کہ اعلیٰ حضرت کی مرضی کے مطابق کھانا نہیں تھا, ان کے معیار کے مطابق کھانا نہیں تھا, اس لیے انہوں نے کھایا نہیں. اس لیے میں نے جو ہے بغیر پرہیز کی پرواہ کیے ہوئے, بغیر ڈاکٹروں اور حکیموں کی پرواہ کیے ہوئے میں نے سیر ہو کر کھایا تاکہ حضور کے امتی کا دل خوش ہو جائے, تاکہ حضور کا امتی مجھ سے راضی ہو جائے. اس لیے کہ اگر حضور کو خوش کرنا ہے تو حضور کے امتیوں کو خوش کر لو, سرکار خوش ہو جائیں گے, سرکار راضی ہو جائیں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, حضرت مفتی ظفر نوری صاحب قبلہ, جشن غوث اعظم, سبحان اللہ. عزیزان محترم, اگر آپ سے کسی سے دشمنی ہو, آپ سے کسی سے جھگڑا چل رہا ہو اور آپ انتقام لینا چاہتے ہیں, ایک بار اتنا ضرور سوچنا یہ میرا دشمن بعد میں ہے, یہ پہلے حضور کا امتی ہے, یہ سرکار کا چاہنے والا ہے, یہ سرکار کا کلمہ پڑھنے والا ہے. اگر آپ نے اس وجہ سے انتقام نہیں لیا کہ یہ حضور کا امتی ہے, سمجھ لیجئے سرکار راضی ہو جائیں گے. سرکار کو راضی کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے حضور کی امت کی خدمت کی جائے. عزیزان محترم, تو ہمارے اسلاف کا طریقہ یہ تھا, اگر انہیں امیر بلاتے تھے تو ان کے وہاں پر بھی جاتے تھے, اور انہیں غریب بلاتے تھے تو ان کے وہاں پر بھی جاتے تھے. ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق یہ ہے اجابت الدعوہ, اگر وہ دعوت دیں تو ان کی دعوت کو قبول کیا جائے. پانچواں حق کیا ہے؟ وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ, پانچواں حق یہ ہے اگر کسی مسلمان کو چھینک بھی آ جائے تو اس چھینک کا جواب دیا جائے, اس چھینک کا جواب دیا جائے. اب چھینک آئے تو ہمیں جواب کیسے دینا ہے؟ پہلے تو جب چھینک آتی ہے تو کہتے ہیں الحمدللہ, اتنا کہتے ہیں. اور میرۃ المناجی میں مفتی احمد یار خان نقل فرماتے ہیں اگر کسی نے اتنا اور کہہ لیا علی کل حال, الحمدللہ یا علی کل حال, اتنا کہہ کر اپنی زبان کو دانتوں پر پھیر لیا تو اللہ تعالیٰ اسے دانتوں کے امراض سے بچا لے گا. دانتوں کے امراض سے بچا لے گا. کسے؟ جو چھینک آنے کے بعد الحمدللہ علی کل حال اتنا کہہ لے گا. اور مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت, حضرت علی فرماتے ہیں اگر کسی کو چھینک آئے اور چھینک آنے کے بعد